अस्सलाम वालेकुम। खूनी सैटरडे में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और रोज़ की तरह आज आप लोगों के लिए बहुत हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये स्टोरी मेरे साथ फैसल शेयर कर रहे हैं। फैसल कहते हैं हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक खौफनाक तरीन कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 20 साल पुरानी बात है। मुझे हैदराबाद से पंजाब जाना था। मेरे मामू के बेटे की शादी थी। सब घर वालों ने एक हफ्ते के बाद आना था। मेरा वो दोस्त था, मेरा कज़न, तो मुझे अपने कज़न की शादी में पहले जाना था। वो मुझे बार बार कह रहा था कि तुमने पहले आना है, तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं पहले ही आ जाऊँगा। मैंने भी अपने काम से छुट्टियाँ ले ली और मैं उसकी शादी अटेंड करने के लिए जा रहा था। सर्दियों का मौसम था। मुझे हमेशा से आदत थी रात में सफ़र करने की। मैंने ट्रेन से टिकट बुक करवाया तो मुझे आखिरी टाइम मिला 1 बजे वाला। मैं स्टेशन की तरफ चला गया। स्टेशन बड़ा वीरान और सुनसान था, कोई भी नहीं था। ऐसे लग रहा था कि शायद सिर्फ आज मैं ही जाऊंगा, या शायद मैं बहुत जल्दी आ गया था। मैं 12 बजे के करीब आ गया। स्टेशन मास्टर जो था अपने कमरे में बैठा था। उससे जाकर मुलाकात की तो उसने कहा कि बस अभी थोड़ी देर में मुसाफिर आ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी पूरे टाइम पर आती है, इसलिए इतनी सर्दी में पहले मुसाफिर नहीं आते। मैंने वहाँ से एक जगह से चाय ली और वापस आकर एक बरामदे में वेटिंग एरिया में बैठ गया। मुझे एकदम से स्मोकिंग करनी थी। वहाँ पर 1-2 बुजुर्ग लोग बैठे थे, तो मैं उठकर बाहर आया, सिगरेट लगाया और वहाँ पर जैसे वॉक करने लगा। मैं पटरी की तरफ निकल गया, जिस तरफ रेलवे लाइन थी। एकदम से मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर रेलवे लाइन के बिल्कुल दरमियान में जैसे कोई खड़ा हुआ है। मेरी बाकायदा उस पर नजर पड़ी। लाइट्स लगी हुई थी, रोशनी तो थी, लेकिन उसकी मेरी तरफ कमर थी। और किया तो एक खातून थी, सुर्ख रंग का लिबास पहने हुई, ट्रेन के बिल्कुल पटरी के दरमियान में खड़ी हुई थी। बड़ा मुझे अजीब लगा कि ना इसने कोई जर्सी पहनी है, लिबास भी जैसे इंडियन लड़कियां पहनती हैं साड़ी, वो साड़ी पहनी हुई थी, बाल खोले हुए थे। एकदम से जिस तरह से वो चलती चलती पहले आगे की तरफ गई। अब मैं वहीं पर वॉक करके उसको नोटिस करने लगा। ये इंसान की फितरत है कि कुछ अनयूजुअल सा फील हो तो वो उसको नोटिस करने लगता है, उसको देखने लगता है। मेरा भी यही हाल था। मैं भी उसी को देखे जा रहा था कि ये कौन है, अकेली औरत इतनी रात को, और ये ऐसे क्यों पटरी पर फिर रही है। बस ये मुझे एक क्यूरियोसिटी सी होने लगी। तभी एकदम से वो उधर जाती जाती वापस पलटकर इस तरफ आने लगी। अब वो बिल्कुल मेरे से कुछ ही फासले पर थी। उसका चेहरा भी नजर आ रहा था, बेहद हसीन चेहरा था, चमक रहा था। बड़ी खूबसूरत लड़की। मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी। वो इतनी मॉड स्कॉर्ड और साड़ी पहनी हुई, बाल खुले हुए, और एकदम से मुझे देखकर जिस तरह से पहले उसने स्माइल पास की, मैं बड़ा हैरान कि मुझे देखकर क्यों हंस रही है। एकदम से फिर जिस तरह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये दोनों ही बिहेवियर मुझे बड़े अजीब लगे। उसने मुझे कहा कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं पहले उसको देख रहा था और देखता ही जा रहा था। मैंने कहा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी। उसने कहा कि वहाँ पर मेरा कुछ सामान रखा है, मेरे से उठाया नहीं जा रहा, आप मेरी मदद कर दें, गाड़ी आने वाली है, मुझे पंजाब जाना है, तो आप मेरा वो सामान तो यहाँ तक ले आए। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर किसी को देख रही हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, ना कोई कुली नज़र आ रहा है और ना ही कोई मुसाफिर। मैंने उससे कहा कि जी मैं आपकी मदद कर दूँगा। उसी पटरी के साथ साथ मुझे वो ले जाती हुई खासी आगे ले गई। मैं स्टेशन से काफ़ी आगे निकल आया। मैंने उससे कहा कि हम तो बहुत दूर निकल आए, आपका सामान कहाँ पर है। वो कहने लगी बस ये सामने पुली पर। वहाँ कोई पुली थी, मुझे तो नहीं पता था किस जगह की पुली थी। जब मैं वहाँ पर गया तो एकदम से वो जाकर देखा तो एक बहुत बड़ी जैसे कोई गठरी सी होती है वो थी। अब जब मैं वहां पर उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा तो वो दरख्तों में जाकर खड़ी हो गई और एकदम से जिस तरह से उसकी आवाज़ भारी सी होने लगी। मैंने उसे कहा कि चले मैं आपका सामान उठाता हूँ, गाड़ी बिल्कुल आने वाली है, हमें स्टेशन पर पहुंचना होगा।
کیونکہ یہاں سے بھی گاڑی نے گزرنا بھی ہے۔ ایک دم سے اس کی آواز بھاری ہوتی ہوتی مردانہ آواز بن گئی، اور وہ یہ کہنے لگی کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی چلے جائیں گے۔ اس کی آواز جب میں نے سنی میری تو جان ہی نکل گئی کہ یہ ہے کیا چیز۔ میرے پاس اس وقت چھوٹا موبائل ہوتا تھا بٹنز والا۔ میں نے اس موبائل کی ٹارچ آن کر کے جب اس کا چہرہ دیکھا، وہ حسین چہرہ ایک بھیانک شیطانی آفت کا چہرہ بن چکا تھا۔ اتنا خوفناک چہرہ، اس کے چہرے سے جیسے آگ نکل رہی تھی، اس کا چہرہ دہک رہا تھا، بھیانک چہرہ، آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، بال ہوا میں اڑ رہے تھے، زبان منہ سے ایسے باہر تھی جیسے کوئی سانپ ہے۔ میں نے اس کو خود دیکھا باقاعدہ بڑے قریب سے، وہ ایک بھیانک آفت تھی، ایک شیطانی مخلوق۔ میں چیخو پکار کرتا واپس بھاگا، لیکن وہ جگہ بہت خراب تھی، وہاں پر بہت پتھر تھے، جتنا بھی بھاگ لیتا 2 دفعہ میں گرا، مجھے بس ایک خوفناک ہنسی کی آواز آئی اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ہانپتا کانپتا گرتا پڑتا کسی طرح سے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ اسٹیشن پر جب میں پہنچا تو میں جا کر وہاں پر جو بینچ تھا وہاں پر گر گیا۔ وہاں سے وہ جو 2 بوڑھے آدمی تھے وہ فوراً سے اٹھے، انہوں نے مجھے اٹھایا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا، ان کے پاس پانی وانی تھا، انہوں نے میرے منہ پر چھینٹے مارے۔ 5-10 منٹ کے بعد مجھے ہوش آیا، اسٹیشن ماسٹر بھی آ گیا، اور وہ سب میرے چاروں طرف اور میرے سے پوچھ رہے تھے کہ تم باہر کہاں گئے تھے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں سارا حادثہ بتایا جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر وہ جو پلی ہے جس کا اس نے نام لیا ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا جیسے کوئی ندی سی ہے وہ بہتی ہے، اور وہ وہاں پر ایک آبادی ہے کچی، اس طرف جاتی ہے، وہاں پر ایک پلی بنی ہوئی ہے۔ اس آبادی کے لوگ بھی اکثر یہاں سے اسٹیشن کی طرف آتے جاتے ہیں۔ وہ جگہ مشہور ہے کہ وہاں پر ایک چڑیل پچھل پیری کا بسیرا ہے۔ وہ اکثر رات کو جب کوئی اکیلا نوجوان دکھے، کوئی اکیلا انسان دکھے، تو اسی طرح سے حسین روپ میں پہلے آتی ہے اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے جا کر وہاں پر نشانہ بناتی ہے۔ بہت سے لوگ تو وہاں پر بھی بے ہوش ملتے ہیں، بہت سے لوگوں پر اس کا بسیرا بھی ہوتا ہے، اور ان کو دورے بھی پڑتے ہیں۔ پلی کے اس پار کے جو لوگ ہیں اس سے بہت تنگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ہماری بستی، ہماری آبادی میں بھی آتی ہے۔ وہ ایک چڑیل آفت ہے۔ کچھ عاملین نے اس کو وہاں سے نکالنے ہٹانے کی بھی کوشش کی، تو اس نے ان پر بھی حملہ کیا، بلکہ ایک عامل کی تو 3 دن کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی، جب انہوں نے وہاں پر اس کو روکنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے ایک حصار باندھا تھا اور پڑھائی کی تھی۔ تو وہ پڑھائی کے دوران ان کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، لیکن انہوں نے پڑھائی پھر بھی پوری کی۔ جب وہ اپنے گھر گئے تو 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ ان کی موت ہو چکی تھی۔ اسی مخلوق نے ان کو جانی نقصان بھی دے دیا، اتنا سویر ہارٹ اٹیک ہوا ان کو۔ اسی طرح سے اس طرف پلی کے اس پار کے لوگ تو کبھی شام کے بعد بھی اس طرف نہیں آتے۔ میں نے کہا کہ اس نے پلی کا نام ہی لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ہندو لڑکی کی بھٹکتی ہوئی بدروح ہے، جیسے ان کے ریلیجن میں جیسے آتما واتما کا ہوتا ہے کانسیپٹ۔ یہاں پر جیسے پارٹیشن سے پہلے ہندو کمیونٹی بھی رہتی تھی، تو وہاں پر ایک لڑکی تھی، اس لڑکی نے اسی پلی پر، یہ جو درخت تھا اس کے اوپر پھانسی لے لی تھی، کیونکہ وہ ایک جس طرح سے اس کا کچھ شادی کا معاملہ تھا، اور اس کے گھر والے جو تھے وہاں پر اس کی شادی کرتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے اپنے ہی ہندو ریلیجن میں ان کا کچھ ذات برادری کا کچھ ڈفرنس تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے اماوس کی رات تھی جب اس نے وہاں پر سوسائڈ کی، اس کے بعد اس کی وہ بھیانک بدروح بھٹکتی ہے تب سے اب تک۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی مار دیا تھا۔ یہ پرانے دور کی کچھ کہاوتیں وہ کہتے ہیں کہ چلتی آ رہی اور ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں، لیکن وہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا ضرور ہے۔ میری کچھ حالت نارمل، اتنے میں گاڑی آ گئی، ہم لوگ چلے گئے۔ پورے راستے میری طبیعت خراب رہی، پورے راستے ایک خوف میرے اوپر طاری رہا۔ اگر میں باہر دیکھتا تھا کھڑکی کی طرف تو مجھے ایسا لگتا تھا ہوا میں وہ اڑ رہی ہے، بعض دفعہ تو مجھے ایسا لگا کہ وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے، ریل کے ساتھ، ٹرین کے ساتھ مجھے باقاعدہ اڑتا ہوا سرخ کپڑا نظر آتا تھا۔ اب وہ میرا وہم تھا یا جو بھی تھا، میں پنجاب پہنچا،
اپنے ماموں کے گھر، وہاں پر پھر شادی کا فنکشن تو ابھی ہفتے بعد تھا. میں نے اپنے کزن سے ساری بات شیئر کی. میرے کزن کا نام یاسر تھا. وہ مجھے لے کر ایک عامر صاحب کے پاس، عامر تو نہیں تھے، وہ بزرگ تھے، بزرگان دین تھے، اللہ کے نیک انسان تھے، دم درود قرآن پاک کی آیات سے کرتے تھے. انہوں نے مجھے دم کیا تو کہتے تمہارے پیچھے کوئی بڑی بھاری مخلوق آئی ہے، بڑی دور تک آئی ہے، لیکن تمہیں بچا لیا اللہ نے. اللہ کا خاص کرم ہے تم پہ، تم نیک انسان ہو. میرے میں صرف شاید یہی ایک وصف تھا کہ میں 5 وقت کا نمازی، پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کی بہت خدمت کرتا تھا. والدین کی دعاؤں نے اور میری عبادت نے مجھے بچا لیا. اتنے میں ہفتے بعد میرے والدین آگے، انہوں نے مجھے دم کیا، میں بہتر ہو گیا، میں ٹھیک محسوس کرنے لگا. لیکن کچھ طبیعت پر بوجھل پن تھا، غصہ بہت آنے لگا. جہاں پر مجھے نہیں بھی بولنا ہوتا تھا میں بھڑک اٹھتا تھا اور بول پڑتا تھا. پھر شادی پر جب میرے والدین آئے، میں نے ان کو بتایا، بڑے پریشان ہوئے. یہاں تک کہ ہم لوگ سارے اکٹھے شادی اٹینڈ کر کے واپس حیدرآباد آئے. وہاں پر بھی جب وہ اسٹیشن پر اترا تو میری کچھ طبیعت خراب ہوئی، میرا سر بھاری ہو گیا، بہت کندھے بھی بھاری ہو گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے، پھر میں نے عبادت، اللہ کا نام لیا، عبادت کی، 5 وقت کی نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا. مجھے تقریباً 1 مہینہ لگا ریکور کرتے. پھر جا کر میں ٹھیک ہو گیا. کبھی کبھار سوئے سے میرے کانوں میں کسی کی خوفناک آواز آتی تھی، آنکھ کھولتی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن جب میں نے باقاعدگی سے عبادت کی، قرآن پاک پڑھا تو میں ٹھیک ہو گیا. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ فیصل آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری خونی سیٹرڈے کی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جو آصف زدہ ہوتی ہیں، جہاں پر عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں اور عجیب و غریبی رومرز بھی وہاں پر مشہور ہوتی ہیں. کچھ میں صداقت بھی ہوتی ہے اور کچھ شاید محض رومرز ہی ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی yashin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.